بیان فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات ایسی رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، ہزاروں مہینوں سے فضیلت والی ہے۔ یعنی اس رات کے اندر اگر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تو ایک طرف تو اس رات کے اندر کی عبادت کو رکھ دیا جائے، اور دوسرا ہزاروں مہینوں کے اندر وہ عبادت کرتا رہے، تب بھی اس رات کے اندر صرف 1 گھنٹہ بھی اگر عبادت کر لے گا تو ہزاروں مہینوں کی عبادتوں سے اس رات کی عبادت کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ تو اس رات کے اندر صرف 1 گھنٹہ بھی اگر عبادت کر لیں گے، ہزاروں مہینوں کے جاگنے، ہزاروں مہینوں کی عبادت کرنے، ہزاروں مہینوں کے اندر نماز تلاوت دعاؤں کے کرنے سے زیادہ آج کی رات کا مرتبہ ہے، آج کی رات کا جو ہے نا مقام ہے۔ تو اسی لیے آج کی رات کے جگنے کا یہ بنانا چاہیے، ماحول بنانا چاہیے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک تو یہ ہے فضیلت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ اس رات کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت نے ہزاروں مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب رکھا ہے۔ اور دوسری فضیلت تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات کے اندر آسمان سے اللہ رب العزت پورے فرشتوں کو اتار دیتے ہیں۔ نہ صرف فرشتوں کو، فرشتوں کا جو سردار ہوتا ہے اس کو تو وہاں پر ہونا چاہیے تھا، جبرائیل علیہ السلام، جبریل کو بھی دنیا کے اندر بھیج دیتے ہیں، جاؤ تمہارا یہاں پر کچھ کام نہیں ہے، تم سب دنیا کے اندر چلے جاؤ، میرے بندے جہاں کہیں عبادتوں کے اندر لگے ہوئے ہیں تم سب جا کر ان کی عبادتوں کو دیکھتے رہنا اور ان کے ساتھ رہنا، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے رہنا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت آسمانوں سے فرشتوں کو دنیا کے اندر بندوں کی عبادتوں کے ساتھ ملحق کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، ان کی عبادتوں کے ساتھ ان کو لاحق کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح اس رات کی دوسری فضیلت یہ ہے، آسمان سے اللہ رب العزت فرشتوں کی جماعت کو، بلکہ فرشتوں کے سردار والروح جبرائیل علیہ السلام کو بھی اللہ اس رات کے اندر بھیج دیتے ہیں۔ تو دوسری فضیلت۔ تیسری فضیلت من کل امر، بکل امر، یعنی امر کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ امر کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر ایک دوسری سورت ہے سورۃ الدخان، اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا لیلہ مبارکہ کے اندر، اور وہ لیلہ مبارکہ کیا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کے اندر ساری انسانیت کی تقدیر کے فیصلے سنائے جاتے ہیں، ساری انسانیت کی جو تقدیریں ہیں وہ فرشتوں کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ یعنی آج کی رات کے اندر ہی انسانوں کی عزت اور ذلت، نفع اور نقصان، تجارت کے اندر گھاٹا اور نفع، انسانوں کی عمریں کیا ہوں گی، کب کون سا انسان دنیا کے اندر آئے گا، کب اس کی وفات ہونے والی ہے، کب اس کی تجارت کے اندر برکتیں آئیں گی، کب اس کی تجارت کے اندر لاس ہونے والا ہے، کب اس کے والد کا، کب اس کی والدہ کا انتقال ہونے والا ہے، یہ ساری چیزوں کی لکھی ہوئی چیزوں کو اللہ رب العزت آج ہی کی رات کے اندر فرشتوں کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ تو آج کی رات کے اندر خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت میری تقدیر کو بہتر سے بہتر ہونے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہماری تقدیر کو بلند ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ آج کی رات کے اندر مکمل سال کا جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ سارا ریکارڈ فرشتوں کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے تقدیر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تقدیر تو وہ ہوتی ہے جو بالکل تبدیل نہیں ہوتی، تقدیر فکس ہو چکی ہے، ویسا ہو کے رہنے والا ہے، وہ تقدیر کے اندر تو کچھ بھی گنجائش نہیں ہے، وہ تو ہو کر رہے گی۔ اور دوسری تقدیر ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق کا مطلب یہ ہے کہ بعض کام اگر انسان کرے گا تو ایسا ہو جائے گا، اور اگر یہ کام نہیں کرے گا تو ایسا ہوگا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کسی کام کے اچھے ہونے اور برے ہونے کو کسی دوسرے کام پر ڈیپینڈ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ اس سال حج کرے گا تو اس کی عمر انشاءاللہ 70 سال ہو جائے گی، اگر یہ اس سال حج نہیں کرے گا تو اس کی عمر 60 سال کی ہوگی۔ تو اس کو بولتے ہیں تقدیر معلق۔ کسی کام کے ساتھ تقدیر کو لٹکا دیا جاتا ہے، اگر آدمی وہ کام کر لے گا تو اچھی تقدیر اس کا ساتھ دے گی، اور اگر آدمی وہ کام نہیں کرے گا تو وہ تقدیر اس کا ساتھ نہیں دے گی، اس کے لیے دوسرا فیصلہ کر لیا جائے گا۔ تو تقدیر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تقدیر فکس ہو چکی ہے، اس کے خلاف کبھی ہونے والا نہیں ہے، اور دوسری بعض تقدیر ایسی ہوتی ہے جو معلق ہوتی ہے انسانوں کے اچھے اور برے کاموں کے ساتھ، اگر یہ کام کر لیں گے تو یہ تقدیر ہو جائے گی، اور اگر وہ کام کریں گے تو وہ تقدیر ان کی ہو جائے گی۔ تو اسی لیے آج کی رات کے اندر دعائیں کرتے رہنا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری جو تقدیر معلق ہے وہ بہتر سے بہتر ہونی چاہیے،
یاد رکھنا چاہیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر بدلی نہیں جاتی. تقدیر حدیث کے اندر آتا ہے، تقدیر کو بدلنے والی طاقت بھی اللہ نے عنایت فرمایا ہے. تقدیر کو بدلنے کا ہتھیار بھی انسانوں کے ہاتھوں کے اندر ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ترد القضاء الا الدعاء. تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی طاقت بدل نہیں سکتی. تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی طاقت بدل نہیں سکتی. تو اسی لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، ہماری عمروں کے لیے، ہمارے کاروباروں کے لیے، ہمارے گھروں کے لیے، ہماری اولاد کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. اس لیے کہ دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی تقدیر کی تبدیلی کا اللہ رب العزت سے گزارش کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں. تو لہذا آج کی رات کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ آج کی رات کے اندر اللہ رب العزت تقدیر کے فیصلے فرماتے ہیں. ایک فضیلت تو یہ ہے کہ یہ رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، اور دوسری فضیلت آسمانوں سے مکمل فرشتوں کی جماعت، بلکہ حضرت جبریل کو بھی اللہ رب العزت دنیا کے اندر اتار دیتے ہیں. اور تیسری فضیلت آج ہی کی رات کے اندر تقدیر کے فیصلے لیے جاتے ہیں. دعاؤں کا اس لیے اہتمام کرنا ہے. اور یہ جو فضیلتیں ہیں کب تک باقی رہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات مکمل سلامتی والی ہے، یہ رات مکمل امن و امان والی ہے. کب تک؟ مطلع الفجر، صبح صادق کے نکلنے سے پہلے تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک اس رات کے اندر خیر و برکتیں ہیں. تو فجر کے پہلے تک ہم اس رات کے جگنے کا مکمل اہتمام کریں، رات کے اندر عبادتوں کا اہتمام کریں. یہ تو ہو گئی رات کی فضیلت. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حدیث کے اندر ایک بات یوں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس رات کی تعین مجھے بتلا دی گئی تھی، رات کو فکس کر کے بتلا دیا گیا تھا کہ یہ رات فلاں دن کے اندر ہے، فلاں تاریخ کے اندر ہے، رمضان کے فلاں دن کے اندر ہے، مجھے بتلا دیا گیا تھا. لیکن جب میں بتلانے کے لیے باہر نکلا تو دو لوگوں کے درمیان میں جھگڑا ہو رہا تھا، جن کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا. اللہ رب العزت نے شب قدر کا جو مقرر ہونا تھا اس کو ختم کر دیا. تو عزیز بزرگ اور دوستوں، جھگڑا ایک ایسی چیز ہے جو کئیوں برکتوں کی چیز کو ختم کر دیتا ہے، جو خیر کے معاملوں سے فیصلوں کو ختم، برکتوں کے فیصلے کو اٹھا لیتا ہے. اسی وجہ سے اسلام کے اندر جھگڑا پیدا ہونے والی جو بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں جھگڑا پیدا ہونے سے پہلے ہی بڑی بڑی دیواروں کو قائم کر دیا گیا. جیسا کہ مثال کے طور پر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں زبان سے. زبان کے بارے میں اتنی حدیثیں ہیں، آپ منتخب احادیث اٹھا کر دیکھیں گے، مکمل ایک باب ترک لایانی زبان کے اوپر موجود ہے. زبان کتنی میٹھی اختیار کرنا چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ کتنی نرمی سے بات کرنا چاہیے. جھگڑوں سے دور کرنے کے لیے اسلام نے بڑی بڑی دیواریں قائم کر دی ہیں. کتنی خطرناک بات ہے کہ ہم اس زبان کا کتنا خطرناک استعمال کرتے ہیں. یہ زبان وہ کام کرتی ہے جو زہریلے زہر بھی وہ کام نہیں کرتا جو یہ زبان کام کرتی ہے. جس طرح خطرناک ہتھیار کام نہیں کرتے، اس سے برا یہ زبان کام کرتی ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی تو اس کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی، اے معاذ اس کی حفاظت کرنا. حضرت معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ تو یہ تو بہت کم چیز ہے، اس کی کیا حفاظت کرنا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکیلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تیرے اوپر روئے، اس سے زیادہ کوئی چیز جہنم کے اندر ڈالنے والی نہیں ہے. یعنی یہی وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالنے والی ہے. کسی کو گالی دے دیا، وہ اس کا اپنا حق لینے کے لیے آ جائے گا. کسی کی غیبت کر دی، وہ اپنا حق لینے کے لیے آ جائے گا. کسی پر غلط زبانی کر دی، وہ اپنا حق لینے کے لیے آ جائے گا. کسی کی شان میں گستاخی طعنہ زنی کر دی، وہ اپنا حق لینے کے لیے آ جائے گا. تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے کرنے سے بھی منع فرمایا، برائیوں کے کرنے سے بھی منع فرمایا. آقا نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو آدمی کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ اس کی دنیا کے اندر بھی عیب کو چھپاتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کے عیوب کو چھپاتے ہیں. اور جو آدمی کسی مسلمان کے عیب کو ڈھونڈنے کے لیے لگ جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ اس کو ذلیل اور رسوا نہیں کر دیتے، جب تک کہ اس کے کسی عیب کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر دیتے، ظاہر نہیں کر دیتے. اسی وجہ سے حدیث کے اندر آیا ہے اگر کوئی آدمی مردہ ہو چکا ہے، نہلانے والے کو مردے کا عیب نظر آئے تو وہ عیب کو چھپانا چاہیے. مثال کے طور پر اس کا چہرہ کالا ہو گیا تو باہر آ کے انہیں بولنا چاہیے کہ بھئی اس کی بدعمالیوں کی سزا دے.